وہ شہر جہاں 13 سال تک مسلمانوں کو پتھر مارے گئے، وہ شہر جہاں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا، وہ شہر جس کے سرداروں نے عہد کیا تھا ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کو اس شہر میں دوبارہ واپس نہیں آنے دیں گے۔ اور پھر وہ دن آ گیا، 20 رمضان 8 ہجری۔ 10,000 کے لشکر کے قدم خاموشی سے بڑھ رہے تھے۔ مکے کی گلیوں میں وہی سناٹا تھا جو کبھی مسلمانوں کی جدائی میں تھا، مگر آج یہ سناٹا فتح کے استقبال کا تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی جو مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کو عرب کی سپر پاور بنا کر واپس لے آئی، اور جب وہ شہر فتح ہوا تو فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا فیصلہ سنایا؟ اس کا جواب چھپا ہے اس ہستی کے الفاظ میں جو خود رحمت عالمین تھیں۔ ہجرت کے 6 سال میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی، جس کے مطابق 10 سال کے لیے جنگ بندی، کوئی فریق کسی دوسرے کے حلیف پر حملہ نہیں کرے گا۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے اتحاد کیا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش سے، مگر قریش کے دل میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کی جلن تھی۔ صلح کو 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ قریش اور بنو بکر نے مل کر رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ خزاعہ کے لوگ حرم میں پناہ لینے بھاگے، مگر حملہ آوروں نے حرم کی حرمت بھی نہیں دیکھی، انہیں قتل کیا گیا۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ خزاعہ کا سردار عمرو بن سالم فوراً مدینہ پہنچا۔ وہ مسجد نبوی میں کھڑا ہوا اور کہا، اے رب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہوں، بے شک قریش نے آپ سے کیے گئے وعدے کو توڑ دیا۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو بن سالم، تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ، قریش کو ہماری خبروں سے اندھا کر دے تاکہ ہم اچانک ان پر ٹوٹ پڑے۔ 10 رمضان 8 ہجری۔ رسول اللہ نے 10,000 کا لشکر تیار کیا، مگر کسی کو نہیں بتایا گیا کہ منزل کیا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ مکہ جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے سے تھے۔ جب قدید کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا تاکہ لشکر کو طاقت ملے۔ لشکر نے مراد الزہران میں پڑاؤ ڈالا۔ مکہ بالکل قریب تھا اور قریش کو ابھی تک کچھ خبر نہیں تھی۔ اس رات ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام جاسوسی کے لیے نکلے۔ انہوں نے دور سے ہزاروں آگ کے شعلے دیکھے۔ بدیل نے کہا، یہ بنو خزاعہ کی آگ ہے۔ ابو سفیان بولا، بنو خزاعہ اتنا بڑا لشکر نہیں رکھ سکتا۔ اتنے میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور کہا، ابو سفیان، یہ رسول اللہ ہیں، 10,000 کا لشکر، قریش تباہ ہو جائے گا، میرے خچر پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے چلتا ہوں، تمہارے لیے امان لے کر۔ صبح ہوئی تو ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کے دل میں ابھی تک قریش کی عظمت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو ہمیشہ کیا کرتے تھے، رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے وہ محفوظ ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے۔ 20 رمضان 8 ہجری، وہ دن جس کا وعدہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس قدر جھکا ہوا تھا کہ وہ اونٹ کی پشت سے لگ رہا تھا اور شکر خدا بجا لا رہے تھے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے اور اب اس کی تعبیر سامنے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ کے اندر اور باہر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر بت کسی نہ کسی طاقت کی علامت تھا، مگر آج صرف ایک طاقت کا بول بالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے بتوں کو گرانا شروع کیا
और ज़बान मुबारक पर ये आयत, ये अल्फाज थे, हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल तो मिटने वाला ही था। एक एक करके सब बुत गिर गए। वही काबा जो शिर्क का मरकज था, आज तौहीद का गहवारा बन गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। दरवाजे पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुतबा दिया जो आज तक तारीख में सुनहरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की तरफ देखा, वही लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके थे, वही जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊंट की ओझड़ी डाली थी, वही जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वतन से निकाला था। आज वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुकाए खड़े थे। वो कांप रहे थे। उन्हें लगा था कि आज बदला लिया जाएगा। उनके चेहरों पर मौत का खौफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ गुरूह कुरैश, तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? वो बोले, आप सखी है, सखी के बेटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, जाओ तुम सब आजाद हो। जिस शहर ने 13 साल जुल्म किया, आज उस शहर को आम माफी मिल गई। ये थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। ये वो अल्फाज थे जो तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखे गए। ये अल्फाज थे जिसने बुतों के पूजने वालों को अल्लाह का बंदा बना दिया। फतह मक्का पर हजारों अफराद ने इस्लाम कबूल किया। सब एक सफ में खड़े थे और एक ही आवाज गूंज रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये आवाज पूरे मक्का में गूंज रही थी। फतह मक्का सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, ये तौहीद की फतह थी, ये सब्र की फतह थी, ये रहमत की फतह थी। आज भी दुनिया में जुल्म है, आज भी मुसलमानों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। आज भी वही लोग हैं जो समझते हैं कि वो ताकतवर हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि ताकत सिर्फ अल्लाह के लिए है। वो बादशाह जिसने आग जलाई थी, उसी आग में जलकर राख हो गया। वो फिरौन जो दरिया में डूब गया, वो कारून जो ज़मीन में धंस गया, वो नमरूद जो मच्छर के ज़रिए हलाक हुआ। ये अल्लाह का कानून है। जालिम की एक न एक दिन जिल्लत होती है, मजलूम की एक न एक दिन फतह होती है। अल्लाह का वादा है और अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करेगा जो उसकी मदद करे। बेशक अल्लाह ताकतवर है, गालिब है। मगर सवाल ये है, क्या हम हक़ पर हैं? क्या हम वो लोग हैं जो बातिल के खिलाफ हक़ पर खड़े हैं? क्या हम वो हैं जो माफ़ करना जानते हैं जब हमें ताकत मिले?